اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالی کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ ہمارے لیے ایسے دو انمول نگینے ہیں، اگر یہ دو نگینوں میں سے اگر ایک نگینہ چلا جائے، گزر جائے، یعنی کہ انتقال ہو جائے، چاہے ماں کا انتقال ہو جائے چاہے باپ کا انتقال ہو جائے، تو ہماری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے، جس گھر میں نہ ماں ہے نہ باپ ہیں، ان کے بچے اکیلے رہ گئے، کبھی ان کے دل سے پوچھو ان کے دل پہ کیسی بجلیاں گرتی ہیں۔ یہ تو وہ خوب جانتا ہے جس کا دنیا میں باپ نہیں ہے کہ اس کے دل پر کیسی بجلیاں گرتی ہیں۔ وہ شخص خوب جانتا ہے جس کی دنیا میں ماں نہیں ہے اس کے دل پر کیسی بجلیاں گرتی ہیں۔ خدا را اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانا کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہماری ماں نے ہمیں اللہ اللہ ہمیں کہنا سکھایا، سینے پر ہمیں سلایا، نہ جانے کتنی ایسے سچائی ہے، بالکل یہ تو سچ بات ہے کہ ماں خود اپنے بچے کے پیشاب میں سونا پسند کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو گیلے میں کبھی سونے نہیں دیتی۔ سینے سے لٹال لے گی، خود گیلے میں سو جائے گی، لیکن اپنے اولاد کو گیلے میں نہیں سونے دیتی ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کو تکلیف ہو جائے۔ کہاں سے لاؤ گے ماں جیسی نعمت؟ کچھ لڑکے، کچھ نوجوان اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، جو آج تم اتنے بڑے ہو گئے، پل گئے، یہ سب تمہارے باپ کی محنت ہے۔ تمہارے باپ نے نہ جانے کس کس کی مزدوری کر کے تمہیں پالا پوسا ہے، اور آج ہم ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ہم اپنی ماں کا وہ احسان بھول گئے جس ماں نے ہمیں اللہ اللہ کہنا سکھایا ہو۔ آج ہم اس ماں کا احسان بھول گئے جس نے اپنی چھاتی کا دودھ ہمیں پلایا ہو۔ آج ہم اس باپ کو بھول گئے جس باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا ہو۔ آج ہم اس باپ کو بھول گئے جس باپ سے ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ ابو جان اگر تم باہر سے آؤ تو ہمارے لیے یہ لے کے آنا کھانے کے لیے۔ جس باپ نے تمہاری خواہشیں پوری کی، تمہاری ضدیں پوری کی، آج تم اسی باپ کو آ کے دکھا رہے ہو۔ آدھار کارڈ کے اندر تمہارے باپ کا نام موجود، پین کارڈ کے اندر تمہارے باپ کا نام موجود، آج تم اسی باپ کو آ کے دکھانے چلے ہو۔ کیا تم نے مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان نہ سنا؟ نبی فرماتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے تیرے ماں باپ، اپنی امت کے لیے پیغام دیا میرے مصطفیٰ نے کہ تیرے لیے تیرے ماں باپ دوزخ بھی ہیں اور جنت بھی ہیں۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کے احسانات کو بھلانا نہیں پڑے گا، اور تمہیں دوزخ میں جانا ہے، تم ستاؤ گے اپنے ماں باپ کو تو یاد رکھنا دوزخ اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی، دوزخ تمہارے لیے بن چکی ہے۔ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور ہر نماز کے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ان ماں باپ کے لیے جن ماں باپوں نے محنت اور مشقت سے آج ہمیں جوانی کی دہلیز پر کھڑا کر دیا، اس ماں باپ کے لیے ہر نماز کے بعد میں یہ دعا کرو، یا اللہ میرے ابو کو سلامت رکھنا، یا اللہ میری امی کو سلامت رکھنا۔ ارے اس ماں باپ کے لیے دعا کرو جس ماں باپ کی پہچان ہو تم، جس باپ کے نام سے تم جانے جاتے ہو، جس باپ کے نام سے تم جانے جاتے ہو، اس باپ کے لیے دعا کرو، یا اللہ میرے باپ کو سلامت رکھنا، میری ماں کو سلامت رکھنا۔ آج نوجوان ہوش میں نہیں ہے،
ماں باپ کچھ بات کہہ دیں تو اکڑنے تیار ہو جاتا ہے. ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو خدا را انہیں نہ ستاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی، اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فلاں دکان پر ایک شخص ہے، جاؤ چلے جاؤ، وہی تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا. مقررین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہنچے، دیکھتے کیا ہیں، وہ ایک کسائی کی دکان تھی، ایک قریشی اس پر گوشت کاٹ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے کھڑے دیکھتے رہے، کوئی گراہک آتا یہ گوشت کاٹ کر دے دیتا، گراہک چلا جاتا، یہی دیکھتے رہے. شام ہو گئی، جب اس نے جیسی دکان بند کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا عمل نہیں پایا. سوچنے لگے، یا اللہ یہ میرا پڑوسی جنت میں یہ ہوگا، اس نے تو تیرا نام بھی نہیں لیا. جیسے وہ دکان بند کر کے چلنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے جانے لگے. علماء فرماتے ہیں اس نے آہٹ دیکھی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی کا چہرہ تھا. سبحان اللہ، نبی کا چہرہ، یار نور سے پیدا ہوتے ہیں نبی، ایسا چہرے والا اس نے نہیں دیکھا تھا اپنی زندگی میں. پوچھا، اے اجنبی کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک رات تمہارے گھر مہمانداری کرنی ہے، نہیں گزارنی ہے. وہ قریشی، وہ کسائی خوش ہو گیا کہ اللہ تیرا شکر، رحمت، یعنی کہ مہمان رحمت ہوا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں علماء فرماتے ہیں اس نے کھانا بنایا، کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کرنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اے اجنبی کھانا تو تیار ہو چکا ہے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، تم کھانا کھا لو، لیکن میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، کبھی تمہیں بھوک لگی تم کھانا پہلے کھا لو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے اسی بیچ کوئی نہ کوئی کام، اسی بیچ میں کوئی نہ کوئی راز ہے، اسی بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا اہم کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جنت میں تیرا پڑوسی یہ ہوگا. تو وہ سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام اسی بیچ کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے جو مجھے پتہ چلنے والا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان نے کھانا بنایا، اور کھانا بنانے کے بعد میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک گٹھری تھی، جس طرح ہم کپڑے ٹانگ دیتے ہیں، ایک گٹھری میں کپڑے وغیرہ ٹانگ دیتے ہیں، کچھ ساز و سامان. مقررین فرماتے ہیں اس گٹھری کے اندر کوئی سونا چاندی نہیں تھا، اس گٹھری کے اندر گوشت یا چاول یا آٹا نہیں تھا، یا گیہوں نہیں تھے. اس گٹھری کے اندر سونے کے سکے یا چاندی کے سکے نہیں تھے. مقررین فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے گٹھری اتاری تو اس میں اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بوڑھی ماں تھی، اس کی بوڑھی ماں تھی. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ اسی بیچ میں کوئی راز ہے. اللہ کبیرہ. اب وہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے منہ میں جو ہے کھانا چبا کر کے اپنی ماں کو کھلا رہا تھا، کھلاتا رہا. جب اس کی ماں کا پیٹ بھر گیا تو وہ کہنے لگی، اے بیٹا میں نے کھا لیا ہے، میرا پیٹ بھر چکا ہے، اے میرے لال کھانا تو اب کھا لے. یاد رکھنا جتنے بچے کے لیے اس کے ماں کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ کسی کو اتنے الفاظ یاد نہ ہوں گے. کبھی ماں اپنا لال کہتی ہے، کبھی ماں سونا چاندی پکارتی ہے. جتنے الفاظ ماں کو یاد ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ کسی کو یاد نہیں ہوتے. بولی میرے لال تو کھا لے، میرا پیٹ بھر چکا ہے. اب اس کا بیٹا کھانا شروع کر دیتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کی ماں دعا کرتی ہے، یا اللہ جیتے جی مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرا دے، اور یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا فرمانا. وہ نوجوان جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا لایا. حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان یہ بتا تیری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا اسے چھوڑیے اجنبی صاحب، اسے چھوڑیے، یہ تو میری ماں ایسی کہتی رہتی ہے. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بتا تو صحیح کیا کہا ہے، بتا
تو صحیح تیری ماں نے کیا کہہ رہی تھی, تیری ماں کے جو لب ہل رہے تھے وہ کیا کہہ رہی تھی. تو وہ نوجوان کہتا ہے حضور سنیے تو صحیح, اے نورانی چہرے والے سنیے تو صحیح, میری ماں وہ مانگتی ہے جو مجھے تصور بھی نہیں ہوتا. کہا کیا مانگتی ہے؟ کہ میری ماں مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھے جیتے جی موسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہو جائے اور جنت میں میرے بیٹے کا پڑوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو, میرے بیٹے کا پڑوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس, میرے بیٹے کا پڑوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تیری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ کھڑا ہے. تیری ماں نے بھی میرا دیدار کر لیا ہے اور جنت میں بھی میرے ساتھ تو رہے گا, یعنی میرا پڑوسی تو رہے گا. یہ ماں کی دعا ہوا کرتی ہے پیارے مسلمانوں, لیکن آقا کا فرمان یاد رکھنا, آقا علیہ السلام کا فرمان یاد رکھنا, حسنین کریمین کے نانا کا فرمان یاد رکھنا, سیدہ طیبہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کا فرمان یاد رکھنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے والدین تیرے لیے دوزخ بھی ہے, تیرے لیے جنت بھی ہے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے, اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دوزخ تیار کر دی ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے اور تم نے راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ مقام بھی بنایا ہے. اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. دوزخ بھی تیار ہے, جنت بھی تیار ہے, لیکن تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اگر تمہاری خدمت سے والدین مسکرا گئے تو دنیا میں تمہارے والدین مسکرائیں گے, ادھر مدینے والے مصطفیٰ مسکرائیں گے. یہ مقام ہوتا ہے پیارے دوستوں ماں کا. آج ہم اپنی ماں سے اینٹ کے بات کرتے ہیں, غصے کے لہجے میں بات کرتے ہیں ہم. کیا تم نے نہ دیکھا ہماری ماں نے اپنے منہ کا نوالا ہمیں کھلا دیا, ہمارے باپ نے ہمیں نیا جوتا ہمیں پہنا دیا, اور ہمارا باپ 4-5 سال سے وہی جوتا پہنتا ہے جو نیچے سے جس کی تلی گھسی ہوئی ہو. ہماری ماں وہی چپل پہنے پھرتی ہے, کئی سال ہمارے باپ کو یہی جوتا پہنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اگر بیٹا یہ کہہ دے کہ باپ مجھے نیا جوتا چاہیے تو وہ اپنے مالک سے کہتا ہے خدا را مالک مجھے کچھ ایکسٹرا پیسے دے دو. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے نے جوتے کی فرمائش کی, اگر جاؤں گا گھر شام کو تو میرا بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا. ہمارے ابا کو, ہماری اماں کو ہمارے دل ٹوٹنے کا اتنا درد ہے, اور آج ہمارے ماں باپ در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کو نکال دیا, یوں سمجھیے کہ جنت کو نکال دیا. اللہ سے ڈریں اور یاد رکھیں یہ تو بدلہ ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ستایا, گھر سے نکال دیا, تو کل تمہاری اولاد تمہیں بھی ایسی نکالیں گی اور تمہیں ماریں گی بھی توڑیں گی بھی. اس لیے نبی کا فرمان اپنے دل و دماغ میں یاد رکھیں, کیچ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.